السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 4 جمادی الاخری، انگریزی تاریخ 8 جنوری ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ طالبان کا دنیا سے سیاسی تعصب کے بغیر ہنگامی امداد کا مطالبہ۔ افغان طالبان نے جمعے کو سیاسی تعصب کے بغیر ہنگامی بنیادوں پر انسانی امداد کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ حالیہ برف باری اور سیلاب نے افغان عوام کی حالت زار کو مزید خراب کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ طالبان کے اقتدار پر کنٹرول سے قبل افغانستان کی مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے بین الاقوامی برادری 75% امداد فراہم کرتی تھی، لیکن کابل پر طالبان کے کنٹرول حاصل کرنے کے ماہ بعد مغربی ملکوں اور بین الاقوامی تنظیموں نے نہ صرف یہ امداد بند کر دی بلکہ افغانستان کے 9 ارب ڈالرز کے اثاثے بھی منجمد کر دیے، جس کے باعث افغانستان میں معاشی حالات ابتر ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ملک کا مالی بحران دوچند ہو گیا ہے۔ عالمی امدادی اداروں نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان کے 3.8 کروڑ عوام میں سے نصف سے زائد کو اس موسم سرما میں بھوک کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خبر رسائی ادارے AFP کے مطابق ایک ویڈیو اپیل میں نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر نے کہا کہ مدد کرنا دنیا کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت مختلف جگہوں پر لوگوں کے پاس کھانا، رہائش، گرم کپڑے یا پیسے نہیں ہیں۔ دنیا کو بغیر کسی سیاسی تعصب کے افغان عوام کی حمایت کرنی ہوگی اور اپنی انسانی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہوگا۔ بتاتے چلیں کہ حالیہ دنوں میں وسطی اور شمالی افغانستان کے بیشتر علاقوں میں برف باری ہوئی ہے، جبکہ سیلاب سے جنوب کے کچھ حصے متاثر ہوئے ہیں۔ بہت سے افغان حرارت کا انتظام کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، جبکہ ملک کو بجلی کی مسلسل بندش کا سامنا ہے۔ ملا عبدالغنی برادر نے کہا کہ موسم نے افغان عوام کی پہلے سے حساس صورتحال کو مزید خراب کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ طالبان ملک بھر میں بین الاقوامی امداد کی تقسیم میں مدد کے لیے تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم بین الاقوامی برادری، NGOز اور تمام ممالک سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے غریب لوگوں کو نہ بھولیں۔ ملا عبدالغنی برادر نے بگڑتے ہوئے انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے طالبان کے ایک سینئر رہنما کی حیثیت سے کی جانے والی پہلی براہ راست اپیل کرتے ہوئے یہ بیان دیا۔ کابل، جس نے برسوں سے باقاعدہ برف باری نہیں دیکھی ہے، جمعے کو برف کی موٹی چادر میں ڈھک گیا، جس سے فضائی اور سڑکوں کے ذریعے آمد و رفت متاثر ہوئی اور کاروبار بند ہونے پر مجبور ہوئے۔ قومی سلامتی کے مشیر کی قیادت میں پاکستانی وفد کابل کا دورہ کرے گا۔ پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر معید یوسف رواما افغانستان کا دورہ کریں گے۔ یہ فیصلہ جمعرات کو افغانستان کے بارے میں اسلام آباد میں منعقدہ اعلیٰ سطحی اجلاس میں کیا گیا، جس کی صدارت اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کر رہے تھے۔ پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیر کا یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب طالبان کی جانب سے پاک افغان سرحد پر سے باڑ ہٹائے جانے کے واقعات کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں تناؤ پایا جاتا ہے۔ پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر کا یہ دورہ طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد ان کا کابل کا پہلا دورہ ہوگا۔ اس سے قبل پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور اس وقت کے انٹیلیجنس چیف جنرل فیض حمید بھی افغانستان کے دورے میں طالبان قیادت سے ملاقات کر چکے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف کے دورے کے دوران پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے جنگ بندی کے خاتمے پر بھی بات چیت کا امکان ہے۔ طالبان حکومت نے پاکستان اور TTP کے درمیان جنگ بندی اور مذاکرات میں ثالث کا کردار ادا کیا تھا۔ پاکستان میں پشتو ٹیلی ویژن چینل سے وابستہ سینئر صحافی اور افغان امور کے تجزیہ کار حنیف خان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستانی وفد کے دورے کابل کو سرحدی باڑ اکھاڑے جانے کے تناظر میں دیکھنا درست نہیں۔ بقول ان کے باڑ کا مسئلہ کوئی خاص مسئلہ نہیں، یہ بالکل مقامی سطح کا مسئلہ ہے جو بات چیت سے حل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت عالمی عطیہ دہندگان اور مقامی امدادی اداروں کو افغانستان میں رسائی دینے کے لیے کام کر رہا ہے، اور یہ دورہ اسی کے متعلق طریقہ کار تیار کرنے کے سلسلے کی ایک کڑی ہو سکتا ہے۔ تاہم کالعدم TTP کی دہشت گردی، سیکیورٹی انتظامات، بارڈر مینجمنٹ اور دیگر امور پر بھی بات چیت کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ مسجد حرام میں معتمرین کی آمد پر جراثیم کش اسپرے کا عمل بڑھا دیا گیا۔
سعودی عرب میں دوسرے تعلیمی سمسٹر کی وسط مدتی تعطیلات کے دوران عمرہ اور نماز کے لیے عمرہ زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری طرف انتظامیہ نے مسجد حرام میں آنے والے نمازیوں اور زائرین کے لیے SOPs مزید سخت کر دیے ہیں۔ مسجد حرام میں زائرین کے لیے کورونا وبا کے خطرے کے پیش نظر جراثیم کش اسپرے کا عمل بڑھا دیا گیا ہے۔ صدارت عامہ برائے امور حرمین شریفین کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ مسجد حرام میں وبائی مرض کے پیش نظر سینیٹائزنگ کے لیے قائم کردہ ٹیموں کی تعداد بڑھا دی گئی ہے تاکہ اللہ کے گھر میں آنے والے نمازیوں اور زائرین کو مکمل صحت مند ماحول فراہم کیا جا سکے۔ صدارت عامہ کے مطابق تقریباً 45 ٹیمیں مسجد کے تمام اطراف، اس کے بیرونی صحنوں اور بیت الخلاء کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے 24 گھنٹے کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ روزانہ 25,000 لیٹر سے زیادہ جراثیم کش اسپرے استعمال کیا جا رہا ہے۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے حرمین شریفین انتظامیہ قرآن کریم کے نسخوں کی باقاعدگی سے صفائی کا اہتمام بھی کر رہی ہے۔ مولوی کی لغت میں موت ہو سکتی ہے، خوف نہیں۔ جمعیت علماء اسلام کی اپیل پر طارق روڈ پر واقع مدینہ مسجد پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف کل جمعے کو احتجاج کیا گیا، جس میں اہل علاقہ اور سیاسی و مذہبی جماعتوں کے کارکنان اور سیاسی رہنما شریک ہوئے۔ سب نے مدینہ مسجد میں JUI سندھ کے سیکریٹری جنرل مولانا راشد محمود سمرو کی امامت میں نماز جمعہ ادا کی۔ علماء کرام نے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مدینہ مسجد قائم تھی اور رہے گی۔ جماعت اسلامی سندھ کے امیر محمد حسین نے کہا کہ ہم مسجد کو گرنے نہیں دیں گے، یہ نسلہ ٹاور نہیں ہے، سپریم کورٹ اپنا فیصلہ واپس لے۔ حافظ حمداللہ نے کہا کہ آج اس عظیم الشان مظاہرے میں شریک لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تمام پارٹیوں کے لوگ یہاں شامل ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کسی ایک کا نہیں، پوری قوم کا مسئلہ ہے۔ اس ملک میں اصل حکومت اہم قوتوں کی ہے، ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں لیکن عدلیہ فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ مدینہ مسجد غیر قانونی جگہ پر قائم ہے۔ مظاہرین نے مسجد کو گرانے کے عمل کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان سے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کی۔ PDM رہنما حافظ حمداللہ نے کہا کہ اس زمین پر مسجد تمام متعلقہ اداروں سے اجازت کے بعد تعمیر کی گئی۔ آپ سوال کرتے ہیں کہ کیا اس مسجد میں نماز ہو سکتی ہے؟ تو جناب آپ اس کا جواب وفاقی شرعی عدالت سے پوچھ لیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسی ریاست مدینہ ہے جہاں مسجدیں گرانے کے احکامات جاری کیے جا رہے ہیں؟ مولوی کی ڈکشنری میں موت ہو سکتی ہے، خوف نہیں۔ جمعیت علماء اسلام سندھ کے جنرل سیکریٹری مولانا راشد محمود سمرو نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سرکاری زمین پر اسکول، یونیورسٹی اور کالج بعد میں بنے گا۔ سرکاری زمین پر سب سے پہلے جو عمارت بنے گی وہ مسجد ہوگی۔ ہم کسی صورت مسجد نہیں گرنے دیں گے۔ یہاں سیکولر نظام نہیں چلے گا، صرف مدینے کا ہی نظام چلے گا۔ مسجد قائم تھی اور رہے گی۔ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما قاری محمد عثمان نے کہا کہ افسوس ہے پاکستان جو اسلام کے نام پر حاصل ہوا، وہاں مسجد کے انہدام کے فیصلے سن رہے ہیں۔ ہم مسجد کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں قربان کریں گے۔ ہم کٹ اور مر سکتے ہیں لیکن مسجد نہیں گرنے دیں گے۔ انتظامیہ نے اگر یہاں آنے کی کوشش کی تو اس سے بڑی تعداد یہاں ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف یعنی PTI کے رکن سندھ اسمبلی علی عزیز نے کہا کہ مدینہ مسجد پر ہماری جان قربان ہے۔ چیف جسٹس اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے اور اپنا فیصلہ واپس لے۔ واضح رہے کہ مدینہ مسجد طارق روڈ کی انتظامیہ کے احتجاج میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ احتجاج کے باعث لبرٹی چوک سے بہادر آباد آمد و رفت کے ٹریکس ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیے گئے۔ قزاقستان صدر کا دہشت گرد نما مظاہرین پر گولیاں چلانے کا حکم۔ مظاہرین میں گھری وسطی ایشیائی ریاست قزاقستان کے صدر نے افواج کو حکم دیا ہے کہ وہ بقول صدر کے ڈاکو اور دہشت گرد نما مظاہرین سے نمٹنے کے لیے انہیں گولی مار کر ہلاک کر سکتے ہیں۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق صدر قاسم جومارت توقائف نے جمعے کو یہ حکم اس وقت جاری کیا جب ایک دن قبل ہی ہمسائے روس نے ملک گیر بغاوت کو روکنے کے لیے اپنی فوج قزاقستان بھیجی ہے۔ مرکزی شہر الماتی کی سڑکوں پر جمعے کی صبح سیکیورٹی فورسز کا کنٹرول
پیٹرول دکھائی دیا، لیکن کئی دنوں کی بدامنی کے بعد بھی گولیوں کی آوازیں سنی جا سکتی ہیں۔ ان مظاہروں میں درجنوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ عوامی عمارتوں کو توڑ پھوڑ اور آتش زنی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ٹی وی پر خطاب میں قزاقستان کے صدر نے جمعے کو کہا کہ عسکریت پسندوں نے ہتھیار نہیں ڈالے، وہ جرائم کرتے رہتے ہیں یا اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ ہم ان کے خلاف جنگ کو آخری حد تک جاری رکھنا چاہتے ہیں، جو ہتھیار نہیں ڈالے گا وہ تباہ ہو جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور فوج کو بغیر وارننگ کے گولی مارنے کا حکم دے دیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ مظاہرے ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے بعد رواں ہفتے قزاقستان کی حکومت کے خلاف شروع ہوئے، جن میں وزارت دفاع کے مطابق اب تک 26 مظاہرین اور 18 پولیس اور نیشنل گارڈز ہلاک ہوئے ہیں۔ قزاقستان کے سرکاری میڈیا نے رپورٹ کیا کہ ان مظاہروں میں اب تک 3700 گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے کہا ہے کہ واشنگٹن روسی افواج کی تعیناتی پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور یہ انسانی حقوق کی کسی بھی خلاف ورزی اور کسی بھی ایسی کارروائی پر نظر رکھے گا جو قزاقستان کے اداروں پر قبضے کا پیش خیمہ ہو۔ ملیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد اسپتال میں داخل۔ ملیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد یا مہاتیر محمد کو میڈیکل پروسیجر کے لیے اسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق مہاتیر محمد کو جمعے کے روز دارالحکومت کوالالمپور کے نیشنل ہارٹ انسٹی ٹیوٹ میں داخل کیا گیا، جہاں ان کا الیکٹیو میڈیکل پروسیجر کیا جائے گا۔ رپورٹس کے مطابق 96 سالہ مہاتیر محمد دل کے عارضے میں مبتلا ہے۔ انہیں گزشتہ ماہ 16 دسمبر کو بھی طبی معائنے کے لیے اسپتال میں داخل کیا گیا تھا، تاہم ایک ہفتے بعد انہیں ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ مہاتیر محمد جو 2 مرتبہ ملیشیا کے وزیر اعظم رہے، ان کا دل کے عارضے میں مبتلا ہونے کی وجہ سے پہلا ہارٹ بائی پاس 1989 میں جبکہ دوسرا 2007 میں ہوا، لیکن وہ ان سرجریوں کے بعد بھی سیاست میں سرگرم رہے۔ واضح رہے کہ مہاتیر محمد نے پہلی بار 1981 میں اقتدار سنبھالا اور 22 سال بعد 2003 میں ریٹائر ہونے پر ملک میں سب سے طویل عرصے تک رہنے والے وزیر اعظم بنے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ملتے ہیں شام 7 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 7 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔